کے خدمت صاحبوں ناظرین جولت کے چھوٹے بھائی ہمارے ساتھ ظاہر کی جاتی ہے کہ آج کے تعمیر و گاڑیوں کو اپنی خدمتی آراز الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علیکم علی افضل النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم ارہمنا رشدنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وباطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد معزز اکابرین معتبرین میرے نوجوان چترال سے آئے ہوئے ہمارے مہمان ہمارے آرٹسٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے ہر خوشی میں شرکت کرتے ہیں ہماری خوشیوں کو دوبارہ کرتے ہیں آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں میں سب سے پہلے اپنی طرف سے اپنے بڑے بھائی نادر بھائی کی طرف سے اس خوبصورت ٹورنامنٹ کے آرگنائزر کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت ایونٹ میں ہمیں مدعو کیا آپ کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے زبردست ایک صحت مندانہ سرگرمی میں آپ نے نوجوانوں کو انگیج کیا ہوا ہے تو آپ مبارکباد کے مستحق ہو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں آج کی جیتی ہوئی ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں 9 سپر سٹارز کو آپ نے بہترین کھیل کا مظاہرہ پیش کیا یاسین ڈیفینڈرز کو بھی میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج ایک بہترین میچ کھیلا فائنل میں آپ آ کے قسمت آزمائی آپ نے کی لیکن آپ سے نہیں ہوا میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں میرے معزز مہمانان اکابرین معتبرین میرے نوجوان میں نے جب سیاست کے بارے میں سوچا تو میرے اور میرے بڑے بھائی نے آج سے 14 سال پہلے 2008 میں ہم نے یہ پلاننگ کی کہ ہم علاقے کے لیے کیا کر سکتے ہیں 14 سال کی اس سوچ و بچار کے بعد اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم عملی سیاست کا آغاز کریں گے اور علاقے کے لیے ہم سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ پیش کریں گے علاقے کی خدمت کریں گے یہ ہماری سوچ کوئی 6 مہینے پہلے کی سوچ نہیں ہے یا سال پہلے کی سوچ نہیں ہے یہ 14 سال پہلے ہم نے پلاننگ کی ہے ہم نے اپنے سینئر جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کی زندگیوں کا ہم نے بغور مطالعہ کیا بہت قریب سے ان کی سیاست دیکھی ہے ان کی کامیابیوں کے راز ہم نے دیکھے کیا وجوہات ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں خدا نخواستہ اگر وہ کہیں ناکام ہوئے ہیں یا محرومیاں ان سے ہوئی ہیں ان کی وجوہات کیا ہے ان کا ہم نے 14 سال ہم نے بغور مطالعہ کرنے کے بعد آج آپ کا بیٹا آپ کا بھائی مکمل طور پر تیار ہے کہ سیاست میں عملی قدم رکھ رہا ہوں اس قدم کو رکھنے سے پہلے میں نے اپنے اللہ سے یہ دعا کی ہے اے اللہ آپ کی خدائی طاقت کا میں طلبگار ہوں یہ ناچیز بندہ 70,000 لوگوں کی لیڈرشپ اپنے ہاتھ میں جب لیتا ہے تو آپ کا یہ ناچیز بندہ آپ کی طرف دیکھتا ہے اے اللہ اپنی خدائی طاقت میرے کندھے پہ رکھنا تاکہ میں آپ کے ان جتنے بھی جماعت آپ کی ہے نمائندے ہیں ان کی میں اچھی طرح خدمت کروں تو میں نے اپنے آپ کو 14 سال میں سیاسی طور پر سماجی طور پر مذہبی طور پر میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کیا ہے اور اس دور جدید کی لیڈرشپ کو سنبھالنے کے لیے باذن اللہ کے اذن سے آج میں نے سیاست کی دنیا میں قدم رکھا ہے اور انشاءاللہ پہلے اللہ کی طاقت اس کے بعد عوام کی طاقت ہمارے ساتھ ہوگی ہم سرخرو ہوں گے آج تک ہمارے جتنے بھی سیاسی نمائندے ہیں مذہبی نمائندے ہیں سماجی نمائندے ہیں
انہوں نے اس علاقے کی تعمیر و ترقی میں اپنی ہر کوشش کی. ہم ان کو السلام پیش کرتے ہیں, ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آج جب میں میدان میں آیا ہوں تو میں یہ سوچ لے کے آیا ہوں کہ میں اس علاقے کے لیے کیا کچھ بہتر کر سکتا ہوں, دور جدید کے حساب سے میں کیا تبدیلی لے کے آ سکتا ہوں. تو میں نے یہ سیاست کا آغاز کیا ہے, اور یاد رکھنا اس سیاست اور سیاسی زندگی میں قدم رکھتے ہوئے میری سوچ, میری تعلیمات, میری نیت کا منبع اور سرچشمہ قرآن اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی ہے, اور میرے خلفائے راشدین کی زندگی کو میں نے اپنا ماڈل بنایا ہے. اور اس کو ماڈل بناتے ہوئے میں نے قدم آگے رکھا ہے, اور آگے اپنا قدم جاری رکھوں گا, اور اس علاقے کی خدمت کے لیے اپنی بھرپور کوشش کروں گا. اب جب کہ میں قرآن اور سنت کی مثال آپ کو دیتا ہوں تو اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں, قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے اہل کتاب, جب تک تم میری اتاری ہوئی قانون کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہو تو تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں میرے سامنے, جب تک جو کچھ میں نے اتارا ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ نہیں کرتے ہو. پھر اللہ فرماتے ہیں, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم فی الحیاۃ الدنیا الا خزی فی الحیاۃ الدنیا وما الآخرۃ الا اشد العذاب وما اللہ بما غافل عما تعملون. اللہ فرماتے ہیں جب تک آپ میری کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہو, آپ میری اتاری ہوئی کتاب میں سے کچھ حصے کو مانتے ہو, کچھ حصے کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہو, اس کو نہیں مانتے ہو, تو تمہاری اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کیے جاؤ اور آخرت میں عذاب میں جھونک دیے جاؤ گے. اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل تو نہیں ہے. تو اللہ نے قرآن میں ہمیں تعلیمات کیا دیا, جو عہد کرتے ہو اس کو پورا کرو, بات کرتے ہو تو سچی بات کرو, منافقت مت کرو, جھوٹ مت بولو, یہی اللہ کی تعلیمات ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں اگر آپ میری تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہو تو میں آپ کو سرخرو کر دوں گا, دنیا کی زندگی میں بھی سرخرو کر دوں گا اور آخرت کی زندگی میں بھی سرخرو کروں گا. میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 22 سال سے کم کے عرصے میں دنیا میں وہ انقلاب لے کے آئے, دنیا مانتی اس انقلاب کو. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ عیسائی ہے, وہ ایک کتاب لکھتے ہیں The 100, 100 لوگوں کو جمع کرتے ہیں کہ دنیا میں کس بندے نے سب سے بڑی تبدیلی لے کے آئے ہیں. 100 لوگوں کی لسٹ بناتے ہیں اور اس میں سب سے ٹاپ پہ رکھتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. مائیکل ہارٹ عیسائی ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ 30ویں نمبر پہ رکھ لیتے ہیں, اور وہ یہ بات کرتے ہیں I owe an explanation, مجھے وضاحت دینی پڑے گی. Why I put Muhammad at the top, میں محمد کو سب سے ٹاپ پہ کیوں رکھتا ہوں, مجھے وضاحت دینی پڑے گی کیونکہ میں عیسائی ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ وہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو 30ویں نمبر پہ رکھتے ہیں, میرے نبی کو ٹاپ پہ رکھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں مجھے وضاحت دینی پڑے گی. This is because, یہ اس لیے کہ he was the one who was supremely successful in both religious and material worlds. یہ اس لیے میں ان کو ٹاپ پہ رکھتا ہوں کیونکہ دنیا اور آخرت کی زندگی میں سب سے کامیاب ترین آدمی ہے, اس کے مقابلے کا دنیا میں کوئی بندہ نہیں ہے. تو آج میں مسلمان ہوں تو میں اپنا رول ماڈل امریکن کے پریزیڈنٹ کو کیوں بناؤں, رشیا کے پریزیڈنٹ کو کیوں بناؤں. میرے سامنے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلیمات میرے لیے مشعل راہ ہے. اگر میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی سوچ, اپنی تعلیمات کا منبع اور چشمہ رکھتا ہوں تو خدا کی ذات ہمیں کامیابی دیتی ہے. تو آپ کا بیٹا, آپ کا بھائی مکمل طور پر تیار ہوں, اللہ کے اذن سے تیار ہوں, اور اس میں آپ جیسے نوجوانوں کی, ان جیسے اکابرین کی, متبرین کی اگر سپورٹ ہو تو کیا وجہ ہے ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں. ہماری نیت اچھی ہو, ہمارے ارادے پختہ ہو, اور اگر ہم قرآن کریم اور نبی وسلم کی سیرت کو اپنے سامنے اپنا منبع اور سرچشمہ رکھیں گے تو اللہ ہمیں کامیابی دیں گے, اور اس قدم میں ہم آگے بڑھتے جائیں گے, اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے ہم اس علاقے کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے.
تو اس میدان میں جب اس 70,000 لوگوں کی لیڈرشپ اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے تیار ہوں تو اس میں میری سوچ خاندانی سوچ نہیں ہے، کوئی مذہبی سوچ نہیں ہے. یاسین صومال کے تقریباً 70,000 لوگوں کی لیڈرشپ میرے ہاتھ میں ہے. اس لیڈرشپ کو سنبھالنے کے لیے اب مجھے کسی خاندان کا سہارا نہیں لینا ہے، کسی ذاتیات کا حصہ نہیں لینا اپنے آپ کو، کسی تقریب کاری میں نے حصہ نہیں ڈالنا. اتفاق اور اتحاد ہر چیز سے سیاست کو، علاقے کی خدمت کو بالائے تر رکھتے ہوئے اگر ہم قدم آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہوگا اور کامیابی و کامیابی ہماری قدم چومے گی. تو اس کے بعد جیسے آپ نے آج اس خوبصورت ایونٹ کا آغاز آرگنائز کیا، اس کو اس طرح کے اور بھی آپ ایونٹس کر لو گے، جتنے بھی جہاں کہیں پہ بھی آپ صحت مندانہ ایونٹس آرگنائز کر دو گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. آپ لوگ ہمیں اپنے اندر پاؤ گے. جب بھی کوئی صحت مندانہ کام کرو گے آپ، ہم اپنے نوجوانوں کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، ہم آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے. جہاں پہ آپ کو ہماری نیڈ ہے ہم آپ کا چہرہ بنیں گے، آپ کا بیک اپ بنیں گے، آپ کے ساتھ ہوں گے. انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے مل کے. کسی تقریب کاری کا حصہ نہیں بنیں گے، کسی مذہبی ٹکراؤ کا حصہ نہیں بنیں گے، کسی خاندانی ٹکراؤ کا حصہ نہیں بنیں گے. یاسین صومال کے غیور عوام جتنے بھی ہیں ان کو متحد کر کے ایک امبریلا کے نیچے لا کے ہم قدم آگے بڑھائیں گے اللہ کا نام لے کے، اور انشاءاللہ کامیابی و کامیابی ہماری قدم چومے گی. اس پہ میں جتنے بھی ہمارے سیاسی سماجی نمائندگین ہیں، جتنی بھی خدمت انہوں نے کی ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آج کے اس ایونٹ پہ آپ نے جو ہمیں انوائٹ کیا ہے، اس خوبصورت ٹورنامنٹ کے آرگنائزرز کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کر دیا. میں اپنی طرف سے جیتی ہوئی ٹیم کے لیے 5,000 روپے کا اعلان کرتا ہوں، آرگنائزرز کے لیے 4,000 روپے کا، اور جو رنر ٹیم ہے اس کے لیے میں 4,000 روپے کا اعلان کرتا ہوں. اس سے زیادہ میں آپ کا ٹائم نہیں ہوگا. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد. بہت شکریہ. تھینک یو.